السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینیفیشل باتیں. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج جیسے کہ آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لیا ہے، آج ہونے لگی ہے ڈائسیکشن، چیر پھاڑ. تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو لوگ واقف ہیں، جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ماحول چل رہا ہے، کیا ہوا ہے. تو میں نے سوچا اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے، کافی ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا جائے. تو دوستو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہونے والی ہے، لیکن میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سب سے کہ پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ بہت ساری چیزیں آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلے تو ہم کریں گے جی پلوشا جی کی ڈائسیکشن، کیونکہ سارا جو یہ طوفان آیا ہوا ہے یوٹیوب پہ، یہ انہی کی وجہ سے ہے. اب کچھ لوگ ان کے پیار میں دیوانے ہیں اور کچھ لوگ ان کی نفرت میں دیوانے ہیں. تو اب ان سارے دیوانوں کو کچھ نہ کچھ سمجھانا تو پڑے گا. تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پلوشا جی کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. چلیں جی آ جائیں پھر. تو جی پلوشا جی کی یہ جرنی سٹارٹ ہوئی تھی آج سے 4 سال پہلے ٹک ٹاک پر، جب ان کی امی جان کا انتقال ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی امی جان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. تو یہ جب ان کا انتقال ہوا، پلوشا جی بہت سیویئر ڈپریشن میں آ گئیں، ان کی ہیلتھ افیکٹ ہونے لگ گئی، اور وہ ظاہر بات ہے ایک پورا ماحول ان کا چینج ہو گیا ہوا تھا گھر کا اتنی بڑی لاس کے بعد. تو اب ان کے بیٹے نے، جو یہ ساری باتیں میں ان کی ویڈیوز سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اپنے پاس سے نہیں بنا رہی، اکارڈنگ ٹو ان کی اپنی ویڈیوز جو انہوں نے اوریجنلی سٹارٹ کیا، کہ بھئی ان کے بیٹے یانی نے کہا کہ ماما آپ ٹک ٹاک پہ کوئی ویڈیوز بنائیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ آپ اس ڈپریشن سے نکل سکیں. تو انہوں نے ایک پیاری سی ویڈیو بنائی پنجابی میں، اور انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طریقے سے وہ پیار محبت سے ایک دم سے وائرل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب وہ ویڈیوز کا جو موضوع کانٹینٹ تھا وہ بیسکلی ان کی امی تھی موسٹ آف دا ٹائم، یا رشتے تھے، بہنوں کے رشتے، ابو جی کے ساتھ رشتہ، والدین کا رشتہ، امی کا رشتہ، اسپیشلی کیونکہ وہ اپنی ماں کو اتنا مس کرتی تھیں، تو انہوں نے اسی کو کانٹینٹ بنایا. اور وہ کانٹینٹ اتنی زبردست طریقے سے ہٹ ہوا، کیونکہ ہم لوگ، ہر مسلمان، ہر پاکستانی کیا ہو یا کسی کو بھی کہہ لیں، جو بھی ان کے آڈینس ہے ساری دنیا میں، والدین کی جو اہمیت ہے، جو ان کے ساتھ رشتہ ناتا ہے، اور جو محبت ہے، اسپیشلی آفٹر لوزنگ یور پیرنٹ، تو یہ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے لوگ ان کے ساتھ ایک دم سے کنیکٹ فیل کرنے لگ گئے، اور ایک دم سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ وائرل ہو گئیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس وائرل ہونے میں ان کے والدین کی دعائیں تھیں جی، ان کی امی کو وہ یاد کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال جانتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بزی کر دیا. اب ان کی پیرنٹس کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے ان لاز کی بھی دعائیں اس میں شامل تھی، کیونکہ ماشاءاللہ جو اتنی خوبصورت پرسنالٹی کی مالک ہو، جس کے اپنے والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے جو رشتوں کو سمجھتی ہوگی، تو میں ہرگز نہیں مان سکتی کہ وہ اپنے ان لاز سے ریلیٹڈ ہر رشتے کو سمجھتی ہوگی. اور وہ چیز ہم دیکھ بھی چکے ہیں جب وہ اپنی نند کو وزٹ کرنے گئی تھی پاکستان میں، ان کی شادی اٹینڈ کی انہوں نے وہاں پر، ان کا وہ پیار محبت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. تو جی یہ تو ان کا ہو گیا سوشل میڈیا کی جرنی. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ جب اتنا رات، کہتے ہیں نا کہ اوور نائٹ سکسیس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا. ان کی پاپولیرٹی ایک دم سے ایکسٹریم پہ پہنچ گئی، اور ان کی فالوئنگ اتنی بڑھ گئی. اب ظاہری بات ہے، اور ایک یہاں میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، کہ جو سوشل میڈیا کے دور ہے، جو انفلوئنسرز کا زمانہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آج کل مارکیٹنگ، کیونکہ میری پرسنلی میں مارکیٹنگ میں جاب کر چکی ہوں بہت عرصہ، بزنس ریلیشنز میں، بزنس ڈیولپمنٹ میں، پی آر میں، تو مجھے میرا بیک گراؤنڈ ہے، آئی نو دا ہول انڈسٹری ان اینڈ آؤٹ. ٹھیک ہے. تو جی مارکیٹنگ اسی طرح کام کرتی ہے کہ جی آپ جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بندے کی کتنی فین فالوئنگ ہے، تو وہ جو ماریا بی نے انہیں سلیکٹ کیا، یہ جس نے بھی ان کو اپنا امبیسڈر بنایا، وہ جو مارکیٹنگ کمپنیز کو لاکھوں روپے یا پیسے ڈالرز دیں گے، انہوں نے ایک ہی بندے کو چوز کیا جس کو وہ سال میں کوئی 10-15 سوٹ دے دیں گے، اور ان کی وہ مارکیٹنگ بہت ہی چیپ طریقے سے. پلوشا جی کو بلکہ نقصان ہے، کیونکہ ان کی اتنی فین فالوئنگ ہے، اور الٹا بزنس کو بہت فائدہ ہے پلوشا کو ہائر کر کے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں بھی آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. اس کے بعد جی ہم بات کرتے ہیں
بہت شور مچا ہوا تھا جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی کہ جی ان کے ان لاز نے نہیں اٹینڈ کیا. اب دوستو جن کے والدین ہیں اور جن کے ایلڈرلی ضعیف پیرنٹس ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بے شک آپ پاکستان میں رہتے ہوں، پاکستان میں تھوڑا پھر بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اوورسیز ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، تو آپ کے لیے پیرنٹس کو ایلڈرلی اور سک پیرنٹس کو، جب کہ ہم پتہ ہے ہمیں کہ ان کے جو فادر ان لا ہیں وہ ویل چیئر باؤنڈ ہیں، تو ان کو وہ لے کے ٹریول نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں ان کی پیار محبت، دیکھیں ان کے ان لاز کا کہ ان کی ساس سسر رہے وہاں پر ان کے، اور ان کو کوئی ٹیک کیئر کر رہے تھے، تو ان کے دوسری جو دیور اینڈ دیورانی نے اٹینڈ کی، اتنے پیار سے ان کے بچوں نے اٹینڈ کی. تو یہ ان کی کنیکشن، ان کی ریلیشن شپ کو سمجھیں کہ ان کے ان لاز بھی کتنے پیارے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ جاؤ خیر و عافیت سے اور خوشی سے انجوائے کرو یہ ایونٹ، تاکہ وہ اگر آتے ان کو لے کے ایلڈرلی، اسپیشلی ویل چیئر باؤنڈ پرسن کو موو اراؤنڈ کرنا آسان بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی سمجھیں. تو یہ تھی ایکچوئل وجہ جو ان کے ان لاز نہیں اٹینڈ کر، جس کو آپ لوگ اتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جہاں تک ان کے سونے کا سیٹ کا بات جو ان کی ساس نے ان کو واپس دیا، تو دوستو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فیملی میں دیکھا ہوا ہے، یہی کرتے ہیں جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو ہماری دادیاں نانیاں ہوتی ہیں، جب ان کے اولاد یا ان کی بہویں یا ان کو چیزیں سونے کے بیٹے دیتے ہیں، تو وہ ان کے جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تو وہی چیزیں ان کو لوٹا دی جاتی ہیں، کیونکہ زندگی تو سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، رائٹ؟ ساری چیزیں ہم ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے نا. تو یہی بیسک طریقہ ہوتا ہے واپس وہ چیزیں لوٹانے کا، تقسیم کرنے کا، کہ آپ انہی بچوں کو واپس کر دیتے ہیں جو چیزیں انہوں نے دی ہوئی تھی. تو یہ تو ایک محبت کا، پیار کا، اور انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. تو اس میں آپ لوگوں نے اس میں سے کون سی نیگیٹیوٹی نکال لی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اب کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اتنی اچھی فیملی، اتنی پیاری فیملی کہ جی ان لاز نے آبویسلی وہ اتنے سمجھدار ان کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے اتنی پیاری خواتین چوز کی، اتنی اچھی گرلز چوز کی کہ اپنے آپ جب شادی کرنے نکلتے ہیں اپنے بچوں کی، تو آپ کو یہی ہوتا ہے کہ زندگی بچے نے اور لڑکا لڑکی نے گزارنی ہوتی ہے. تو پیرنٹس جو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں، جو سمجھدار پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. آبویسلی اب جو بیاں ہیں وہ اپنے ان لاز کے ساتھ رہتی ہیں، ان کا ڈیلی انٹریکشن ہے ان کے ساتھ، جو دور بچے رہتے ہیں ان کا اس طرح انٹریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کے بجائے ان دونوں دیورانی جٹھانی کو آگے سامنے ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑا کر دیا ہے. کتنی عجیب بات ہے. ان کا اپنا کانٹینٹ ہے، پلوشا کا اپنا کانٹینٹ ہے، ان کے گھر میں وہ ان لاز رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں وہ ان لاز کے، تو وہ ان کے اس چیز کو دکھائیں گے. اور ایک اور چیز، جب پلوشا نے یہ سٹارٹ کی ہوگی یوٹیوب کی جرنی، اور جو کہ میرا اندازہ ہے میں بھی جب آئی تھی تو کافی سارے ہماری جو فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں پسند ہوتا کہ جی ہماری بیٹیاں ہماری گھر کوئی یوٹیوب پہ ہوں. تو لیکن جب انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا، اور وہ ان لاز نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ وہ اسکرین پر نہیں آنا چاہتے، اپنے آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہماری فیملیز میں جو نہیں کمفرٹیبل ہوتے اسکرین کے اوپر. ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ کو میں نہیں دکھاتی، میرے بچوں کو میں نہیں دکھاتی، بیکاز دے آر ناٹ کمفرٹیبل، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس. دیٹس فائن. اسی طرح ان کے ان لاز نہیں تھے کمفرٹیبل شروع میں. جب انہوں نے دیکھا کہ پلوشا کو کتنا سکسیس، کتنی عزت، اتنی محبت ملی، تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان تبدیل ہوتا ہے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب وہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں. جب بیاں آئیں سامنے تو اب تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی اور تھوڑا سا بیاں نے اپنے ان لاز کو دکھا دیا. اور جہاں تک بیاں نے جو ابھی اپنی 14 اگست کی ویڈیو میں فادر ان لا کو ٹریبیوٹ دیا، وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ فادر ان لا بہت بیمار ہیں، اور کیا کہتے ہیں انسان جب ایج کے اس حصے میں ہو، جب وہ بہت سیویئر بیمار ہو، زندگی کا تو ویسے کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اچھا جیسچر کر کے کہ چلو میں اپنے فادر ان لا کو ٹریبیوٹ دیتی ہوں. زندگی میں اگر آپ پیار محبت کا اظہار کریں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح تو پچھلے سال بھی 14 اگست کو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں نہیں مینشن کیا، لیکن اب وہ کسی اور سٹیج میں ہیں ان کے فادر ان لا، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا. تو آپ لوگ اس بات کو بھی غلط نکال رہے ہیں. لیکن یہ ان کے گھر کے مسئلے ہیں. کون کس کو کیا دکھا رہا ہے، کون کب دکھا رہا ہے، کون کس کو نہیں دکھا رہا، یہ ہم لوگوں کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ دکھا رہے ہیں، وہ پہلے کمفرٹیبل نہیں تھے، آہستہ آہستہ وہ کمفرٹیبل. انہوں نے دیکھا کہ پلوشا جی کو کتنی عزت حاصل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ آنے سے. تو وہ تھوڑا سا انسان، پھر پیرنٹس، اگر آپ اپنے پیرنٹس کو اس جگہ پہ رکھیں، اپنے بڑوں کو رکھیں جو پہلے ایک چیز کے خلاف ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے.
اور آپ لوگ اننیسیسریلی ان کے درمیان میں ایک ڈرامہ کریٹ کریں، ایک فساد کر رہے ہیں. کیا یہ زیب دیتا ہے آپ لوگوں کو جو ریئیکشنز کے ان چکروں پہ ریئیکشنز دے رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. ان لوگوں کے تو آپس میں اتنے اچھے ٹرمز ہیں، ان کی ساری فیملی، وہ تو عزت دار لوگ ہیں. ان کی بہویں دیکھیں کہ آپ لوگوں کے اکسانے پہ ذرا سی کہیں سے بھی نہ پلوشا کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے اور نہ بیا کی طرف سے، وچ از بہت اچھا کر رہے ہیں وہ لوگ کہ بالکل آپ لوگوں کے چکروں میں نہیں آ رہے، کیونکہ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ آل یو وانٹ از کانٹینٹ. تو جی یہ تھی پلوشا جی کی ڈائسیکشن. کافی ساری چیزیں آئی ہوپ کہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوں گی. لیکن اگر اب پلوشا جی کی ڈائسیکشن کرنے کے بعد اٹس ناٹ فیئر کہ میں باقی جو یاجوج مجوج ہیں جنہوں نے اس وقت یوٹیوب پہ ایک ڈسٹرکشن پھیلائی ہوئی ہے، ان پہ بھی ڈائسیکشن کرنا، ان کی بھی ڈائسیکشن کرنا بہت ضروری ہوگا اس ٹائم پر. تو جی سب سے پہلے تو کرتے ہیں نا ریئیکشن ود ولاگ کو ڈائسیکٹ. ٹھیک ہے، اب یہ وہ خاتون تھیں کہ جو کہ پلوشا کو، ہنا جی کو، ان کو بہت پریز کرتی تھیں، ایڈمائر کرتی تھیں، بلکہ کہتی تھیں کہ میں ان سے بہت امپریسڈ ہوں، دا وے یہ اپنا ولاگ بناتی ہیں، اتنی اتنی محنت کرتی ہیں، بلا بلا بلا، اکارڈنگ ٹو ہر. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ چاہ رہی تھیں کہ ان کو شاؤٹ آؤٹ ملے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی تعریفیں کی کہ یہ چاہ رہی تھیں کہ دیکھو میری تعریفیں کرنے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. تو بیسکلی رزلٹ تو نکلا نہیں. اب یہ بن گئی پھر پلوشا جی کی جانی دشمن، کیونکہ انہوں نے گھی سیدھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کی، وہ تو نہیں نکلا. ٹھیک ہے، پھر یہ انہوں نے پورا خود بخود ہی نا یہ گھی میں انگلیاں ٹیڑھے کرنے کے بجائے یہ خود ہی ٹیڑھی ہو گئیں. انہوں نے ہر چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر دیا، اپنی مرضی سے جو چاہا جو بنانا شروع کیا. اور پھر اس طرح کے لوگوں سے اپنی بچت کے لیے، اگر سوچیں دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے تو اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ؟ رائٹ، اس سے بچنے کے لیے ظاہری بات ہے اگر آپ کے گھر میں گن ہوگی یا کوئی بھی چیز اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ نکالیں گے اور اس کے اوپر اٹیک کریں گے. تو یہی کام ان لوگوں نے کیا اسٹرائکس بھیج کر، کیونکہ سیم تھنگ. اب ان سے برداشت نہیں ہے بالکل بھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کرنے کیا نکلی تھی، ہو کیا گیا ہے. اب یہ جی وی لاگنگ چھوڑ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ ریئیکشن بھی اپنے من پسند، اپنے ریئیکشن نہیں آپ دے رہی، بائی دا وے آپ پرسنل اٹیکس کر رہی ہیں، اور جو کہ آپ ہر ایک پہ کر رہی ہیں، جو ان کی ہر چیز پہ کر رہی ہیں، فزیکل اپیئرنس پہ کر رہی ہیں. کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ جی آپ لوگوں کی، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا ہے، کسی نے چوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو آپ بیسکلی لوگوں کا مذاق نہیں اڑا رہی، آپ اللہ کی کریشن کا مذاق اڑا رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑا رہی ہیں. استغفر اللہ. نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا. جی بالکل میں بات کر رہی ہوں علیز مدر کی. ٹھیک ہے جی، یہ جب پہاڑ سے جب جن پردے دار جن نیچے اترا تو اس نے آ کر اپنے آقا سے فرمایا، آقا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کون، ریئیکشن ود ولاگ، کہ اے میرے آقا مجھے حکم بتاؤ، مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. تو آگے سے آقا نے فرمایا کہ جاؤ جی چمٹ جاؤ پلوشا کو، اور جو کر سکتی ہو، جو اٹیک کر سکتی ہو، جو کرنا چاہتی ہو، تمہیں فل پرمیشن ہے. تو بس جی یہ جن پلوشا جی کو ایسا چمٹا ہے تب سے کہ یہ پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا. کوا چلا چڑیا چلی ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گئی. جی بالکل میں بات کر رہی ہوں چڑیاز کوکنگ کی. حالانکہ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھی جائیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے آتی تھیں، کوکنگ کرتی تھیں، سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھتی تھیں، بڑی مہذب لگتی تھیں اور اچھی باتیں کرتی تھیں. لیکن پھر تو اب تو انہوں نے ماڈلنگ شروع کر دی ہے اور بس چک چک اور بک بک سٹارٹ کر دی ہے اپنی ویڈیوز میں، اور ان کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. وہی ماریا بی کی ساڑی پہن کے پلوشا جی جیسی بننے کی کوشش کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو، آپ اپنی عمر دیکھیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو اوور اینالائز کریں، آپ نے کیا تھیں اور کیا بن گئی ہیں. واقعی ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، تو آپ لوگ اپنی کون سی قبریں چوز کر رہے ہیں؟ کبھی اس بات پہ بھی غور کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ ہم تو آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں. ریئیکشن ایک الگ چیز ہوتی ہے، جو آپ لوگ ریئیکشنز دے رہے ہیں وہ ریئیکشنز نہیں ہیں، وہ لوگوں کی تذلیل ہے، وہ لوگوں کو نیچا دکھانا ہے، لوگوں کی بے عزتی ہے، لوگوں کی فیملیز کو ڈریگ کر رہے ہیں. یہ ہرگز ریئیکشنز نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بھی اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، آپ لوگ مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ ریئیکشنز آ رہے ہیں.
آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. میں نے آپ لوگوں کو مذاق میں بھی آپ کی ایک ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائی گانے گا کر کے, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ دیکھیں کتنی بری لگ رہی ہیں آپ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوئے, لیکن مجال ہے کہ سمجھ آئی ہو آپ لوگوں کو. اور جی, جب ریئیکشن وتھ مائی ولاگ کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی, یعنی کہ اسٹرائکس کی وجہ سے وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی, تب اچانک سے ایک اسپیس شپ لینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, یوٹیوب پر, اور اس میں سے تشریف لاتی ہیں ملکانی صاحبہ, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اکارڈنگلی یہ جو جس طریقے سے ان کی انٹری ہوئی ہے نا یوٹیوب پہ, یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ پلانٹیڈ تھیں, ٹھیک ہے, اور یہ اپنے مقصد کے تحت لائی گئیں, کیونکہ شروع میں 2-3 انہوں نے کوکنگ کی ویڈیوز بنائیں, اس میں انہوں نے تھوڑی بہت باتیں کیں کہ میں جی انصاف پھیلانے آئی ہوں, میں انصاف کرنے آئی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, کہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی, بلا بلا جو بھی انہوں نے کہا اپنی ویڈیوز میں. اور پھر اب ایک ہی پارٹی کا سائڈ لیتی ہیں. اگر آپ انصاف کرنے آئی ہیں, آپ ریئیکشنز دے رہی ہیں, تو پھر انصاف والی باتیں کریں نا, سچ بولیں, سچ کا ساتھ دیں. یہ کیا کہ آپ ایک ہی چیزوں کا, جب اتنی بری انہوں نے ریئیکشن والی وتھ مائی ولاگ نے بکواس کی, تذلیل کیا کسی کے باپ کو, وہ آپ تب کہاں تھیں؟ جب انہوں نے ایک عورت کی ٹانگ دکھائی تب کہاں تھیں آپ, ٹھیک ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو جی آپ لوگوں نے تو خود وہ لات سلیکٹ کی بھی ہے اپنے لیے, جو روز آپ کو پڑتی ہے, اور اس کے باوجود آپ لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ آئی تھیں انصاف کرنے کے لیے, تو آپ کا انصاف کہ آپ کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ انصاف تو نام کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے آپ باتیں کرتی ہیں, جو آپ اپنی جب باتیں کرتی ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے گولے برسا رہی ہیں. تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ پاکستان آرمی جوائن کر لیں, وہاں پر نا گولے برسانے میں کام آئیں گی, کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہی, نہ ہی آپ ریئیکشن دے رہی ہیں, آپ پرسنل اٹیکس کر رہی ہیں, لوگوں میں فساد کروا رہی ہیں, آپس میں لڑوا رہی ہیں, ایسے ٹائٹلز, ایسے تھم نیلز لے کر آتی ہیں کہ بندے کا دماغ گھوم جائے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں سے بھی ریئیکشن نہیں دے رہی, آپ کا نا اپنا کوئی اندر کی فرسٹریشن ہے, کوئی اندر کا غصہ ہے, یا پتہ نہیں کیا آپ کی لائف میں ہے, یا پتہ نہیں کیا ریئیکشن والی نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے, کیونکہ آپ پلانٹڈ ہیں, یہ تو میں سمجھ گئی ہوں, ٹھیک ہے. تو جی یہ تھی ڈائسیکشن پلوشا جی کی بھی, اور ان کے تمام چاہنے والوں کی, اب وہ محبت میں چاہیں یا نفرت میں چاہیں, تو یہ ان سب کی ڈائسیکشن تھی. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ فیئر انالیسس تو اچھا لگا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ فیئر انالیسس ڈائسیکشن پسند آئی ہوگی, کیونکہ میں نے یہ سارا مواد جو ہے یہ ان سب کی ہی ویڈیوز میں سے اکٹھا کیا ہے. میرے اپنے پاس کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت بڑا پردہ میں نے ان سب کے اوپر سے اٹھایا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر انسان اپنی اپنی طرف سے آیا ہے اور کام کرنے کے لیے, اور جہاں تک پلوشا جی کا تعلق ہے, وہ ایک بہت اچھا کانٹینٹ بناتی ہیں, وہ بہت پیار والی باتیں پھیلاتی ہیں, وہ نفرتیں ختم کرنے کا کہتی ہیں, محبتیں پھیلاتی ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کانٹینٹ میں ان کو صرف نیگیٹیوٹی ہی کیوں نظر آتی ہے. میں ان کا کانٹینٹ دیکھتی ہوں, یقین مانے میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کیا کھا رہی ہیں, ان کے کپڑے کیسے ہیں, میں ان کی باتوں پہ غور کر رہی ہوتی ہوں, میں ان کے چہرے کی ایکشنز دیکھ رہی ہوتی ہوں. میرے ذہن میں وہ چیزیں آتی بھی نہیں ہیں جو یہ لیڈیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. تو آپ جب خود جتنے نیگیٹو ہوں گے نا, جتنی آپ عجیب سی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے نا, تو انہیں کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. ہمیں تو بالکل نظر نہیں آتی. اور آج جب روشنی ایمان سسٹر کی میں نے ویڈیو دیکھی, تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے ہی دل کی باتیں کر رہی ہیں. وہ سارے پوائنٹس تھے جو میرے ذہن میں چل رہے تھے. تو جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں نا, تو آپ کی سوچ بہت حد تک ملنے لگتی ہے. اور پلوشا جی کے ساتھ بھی ہمارا یہی کنیکشن ہے کہ ان کی پازیٹیوٹی سے ہماری پازیٹیوٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ یہ جنگ جو چلی ہوئی ہے, جو اسپیشلی جس کے حق میں آواز اٹھا رہی ہوں, روشنی جی آواز اٹھا رہی ہیں, اور بہت ساری سسٹرز ہیں, وہ اس لیے پلوشا کے حق کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے صحیح اور غلط کی. یہ صحیح اور غلط کی لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. اور آپ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں آپ لوگ خود اپنی اصلاح کریں, بلکہ سیلف
انالیسس کریں تو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں خود بخود ہی سمجھ آ جائیں گی کہ آپ لوگ کر کس لیے رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ملکانی صاحبہ کی میں بھی ویڈیو وہ ٹیگ کرتی ہوں کہ انہوں نے ویڈیو جو دوسری 14 اگست کے لیے بنائی تھی اس کے کیا ویوز تھے، اور جیسے ہی پلوشا کا ٹیگ لگایا تو اس کے کیا ویوز ہو گئے. تو یہ بہت ساری چیزیں خود بخود ہی انکور ہوتی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. ہم بھی چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ اسی دنیا میں رہتے ہیں اور اسی سب چیزوں سے واقف ہیں. تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لیٹ می نو ان دا کامنٹس. اللہ حافظ.